ہوگی. بقیہ تراویح کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تراویح کی نماز پورے رمضان تک پڑھی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا تو تراویح مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی. تراویح ہر حال میں پڑھنا، پورا رمضان پڑھنا. جو آج اپنے یہاں مکمل ہوگی وہ قرآن کریم مکمل ہوگی، کیونکہ کم سے کم ایک مرتبہ قرآن تراویح کے اندر سننا سنت ہے، اور ثواب کی باعث ہے، بہت بڑی عبادت بھی، اور قرآن کی بہت بڑے فضائل بھی. یہ جو مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کی جو فضیلت اور اس کی جو برتری اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کی بیان فرمائی. مہینے تو اللہ تعالیٰ نے 12 بنائے، ان 12 مہینے میں سے کسی اور مہینے کو افضلیت دے دیتے، رمضان کے علاوہ شوال کو دے دیتے، رجب کو دے دیتے، ذی قعدہ کو دے دیتے. وہ مقام جو مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کو دیا، یہ رمضان کو جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو برتری ملی ہے، وہ قرآن کریم کی دولت کی بدولت ملی. کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن جیسی ببرکت معظم جو کتاب، اللہ کا کلام جو اتارا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا. اسی وجہ سے جب رمضان کے مہینے کو قرآن سے تعلق ہوا، قرآن سے نسبت جو ہے ملی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو سید المہینہ بنا، تمام مہینوں کا سردار بنا. آسمانی کتابیں تو 4 ہیں. آسمانی کتابیں تو تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور تمام رسول بھی ہے. لیکن جس رسول کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، وہ رسول تمام رسولوں کا سردار بن گیا، وہ سید المرسلین بن گئے. جس پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے. کلام اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات سے، ذات بمبارک سے جو الفاظ، جو پروننسیشن، جو ورڈ خدا کے ہوتے ہیں، اسے کلام اللہ کہتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ورڈز ہیں. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا کلام اللہ. کتابیں تو بہت نازل ہوئی، صحیفے تو بہت نازل ہوئی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو صحیفے ملے، اور تمام صحیفے ملے، لیکن وہ کتاب کی شکل میں تھی، کلام کی شکل میں نہیں تھی. لیکن یہ جو ہم کو کتاب ملی ہے، جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے وجود سے اس کے ورڈز، اس کے الفاظ کا سلوک ہوا. یہی وجہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے بات کرنا چاہتا، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اگر کوئی کلام کرنا چاہتا ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کو جو ہے ہم کلامی کا شرف عطا ہوتا ہے. اور جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کو جواب اللہ تبارک تعالیٰ خود دیتا. جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خود جواب کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو خود سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی مقدس چیز ہے کہ قرآن کا دیکھنے والا اگر کوئی شخص بندہ یہ قرآن رکھی ہوئی اس کی زیارت کرے، صرف پڑھے میں دیکھے تو دیکھتے ہوئے اس کو ثواب ملے، اور کسی چیز کو نہیں مل سکتا ایسا ثواب دیکھتے ہوئے۔ لیکن قرآن کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کا زیارت کرنا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، اس کو سینے سے لگانا بھی ثواب، اس کو پیار کرنا بھی ثواب، اس پر عمل کرنا بھی ثواب، اس کا پڑھانا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہے تو وہ سب قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کلام ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سننے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں فرمائی کہ وہ قرآن کو پڑھ لے، لیکن جب قاری تلاوت کرتا ہے، جب پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آتا بیٹھ جاتا ہے، دوسرا آتا، تیسرا آتا، چوتھا آتا، پانچواں آتا، اسی طریقے سے فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو قرآن کے سننے کے لیے۔ صرف ایک فرشتہ استثناء ہے جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے، وہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین ہے۔ اللہ نے ان کو قدرت دے رکھی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت بھی نہیں دی رکھی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ فرشتے مدرک الکلیات ہوتے ہیں، جزیات نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی ٹیم کو پیدا کیا کہ یہ صرف سبحان اللہ کہیں گے تو اتنا ہی جانتے ہیں، قیامت تک سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک ٹیم اگر اللہ نے پیدا کیا کہ تم قیامت تک کے سجدہ کرتے رہو گے تو سجدے میں پڑے رہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں گے، اور ان کو کچھ نہیں پتا۔ جبرائیل علیہ السلام اس چیز سے استثناء ہے کہ انہوں نے حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا ہے۔ تو جب بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو فرشتے خدا کر سنتے ہیں اور رب بھی سننے لگتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قاری قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے والے قرآن کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر ہماری زبان کے اندر جو بہت اچھا قرآن کو سنوار کر کے اس کو رعایت کر کے اس کے تمام مخارج کے قرآن پڑھتا اس کو قاری کہتے ہیں۔ جب بندہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور قریب ہوتے 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 اس قرآن پڑھنے والے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اپنے لب اس قرآن پڑھنے والے کے لب پر لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اس مہینے کو فضیلت بھی اسی وجہ سے حاصل، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے رمضان المبارک کے مہینے میں پورا کا پورا قرآن کریم نازل، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی سردار ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو 1000 رات 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو ابھی آنے والی رات ہے۔ وہ صرف 27ویں کی رات نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر کسی نے یہ بٹھا دیا اور کسی نے بتا دیا کہ شب قدر کی جو رات ہوتی وہ 27ویں رمضان کی رات، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے، شب قدر کی رات، وہ طاق راتوں میں رات ہوتی ہے۔
طاق کہتے ہیں یا تو وہ 25 رمضان بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے آخری عشرہ کے اندر جو آخری 10 دن رمضان کے رہتے ہیں اس پورے جو ہے 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے اور ہر ایک چیز کی رعایت کرنا چاہیے. نہ جانے 10 دنوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات آ جائے اور ہم کسی ایک ہی رات کو لیے بیٹھیں گے 27 والی رات، تو نہ جانے 23 کی رات ہو تو 23 کی رات ہو تو وہ رات ہم سے محروم ہو جائے اس رات کی عظمت سے، برکت سے. اسی وجہ سے ہو سکے یہی وجہ ہے کہ سنت ہے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا سنت، کیونکہ جب بندہ مسجد کے اندر 10 دن اعتکاف کرے گا تو ان 10 دنوں میں سے ہر وقت وہ مسجد کے اندر رہے گا تو وہ جو طاق دن لیلۃ القدر کے آتے ہیں وہ ضرور اس کو میسر ہو جائے. تو جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام راتوں کو سردار بنا دیا. جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سارے کیا ہے نبیوں کا سردار ہو گیا. اور جس امت کو یہ قرآن ملا اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بہتر انسان، سب سے بیسٹ انسان وہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہو، قرآن لوگوں کو سکھاتا ہو، قرآن کی باتیں بتاتا ہو اور قرآن کو سیکھتا ہو. اس ہوئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. تو جس انسان کو قرآن کی تعلیم مل گئی وہ انسان تمام امتوں میں سے جس امت کو یہ قرآن کا مژدہ مل گیا وہ تمام امتوں پر اس امت کی سردار ہو گئی، وہ امت تمام امتوں سے بہتر ہو گئی. اور جس نے قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں بسایا ہے اور اس کو پوری دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ ایسے نظر آتے ہیں جس طریقے سے دنیا والوں کے لیے آسمان پر چاند اور سورج اور ستارے نظر آتے ہیں. یہ جو اس انسان کو جو مرتبہ ملا وہ کس وجہ سے ملا کہ نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسا دیا اس کے ساتھ قیامت کے دن یہ اعزاز و اکرام کیا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے قرآن کی 7 منزلیں ہیں، یہ قرآن حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا تھا، پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو چڑھتا گیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی پڑھ اور اپنی جنت کی منزلوں کو طے کرتا. جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، قرآن کے علم کو جنہوں نے اپنے سینے میں بسا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ یہ اعزاز و اکرام کریں گے. وہ 10 لوگ پیغمبر کا قول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر 10 بندوں کے اوپر حافظ قرآن کے گھرانوں میں اگر جہنم واجب ہو جائے، قد وجبت النار، جہنم واجب ہو جائے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ صاحب قرآن کو یہ قیامت کے دن اس کے اعزاز میں یہ اتھارٹی دیں گے، یہ پاور دیں گے کہ آپ جس 10 آدمی کو چاہیں جس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے ہو گئی ہے، آپ کی سفارش کے ذریعے میں ان کو بخش دوں گا، جنت میں پہنچا. صاحب قرآن کا وہ مرتبہ صرف قرآن کی وجہ سے.
کہ جس نے قرآن کو حاصل کر لیا، قیامت کے دن اس کے والدین کے ساتھ یہ اعزاز اکرام کا مرتبہ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر تاج پوشی کی جائے گی، اور جب تاج پوشی کی جائے گی تو پورے دنیا کے لوگ دیکھیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش یہ پرائز، یہ میڈل مجھے ملا۔ اگر ہندوستان کی بھارت سرکار بھارت رتن ایوارڈ کسی کو دے اور اربوں روپیہ دے اور اس کے ساتھ اعزاز کرے، اور میڈیا پر، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سب جو ہر کہیں انسٹاگرام، فیس بک، سب کہیں جو ہے وہ چھا جائے تو کتنا فخر محسوس کرے۔ کسی کا بیٹا رڑجی کھیلتا، گلیوں میں میچ کھیلتا تاکہ انٹرنیشنل کے اندر اس کی بھرتی ہو جائے، جو ایک ایک کھلاڑی کو 3-3 کروڑ روپیہ سرکار دیتی ہو اور ان کے بڑے بڑے کروڑوں کے ایوارڈ دیتی ہو، تو اس کے والدین کا سینہ کتنا چوڑا ہونا۔ روز اخبار پڑھے، اس کے اخبار کے اندر بڑے بڑے فوٹو آئے پرائز کے، میڈل کے، تو اس کے والدین کتنے خوش ہوں گے۔ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ میرا بھی بیٹا ایسا ہوتا جو دنیا کے اندر میں بھی میرا سر بلند ہوتا، میں بھی سینہ تان کر چلتا۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کی ہم نے اپنے دنیا کے اندر ہم نے بھی اپنے بچوں کو صاحب قرآن بناتا، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا۔ سے تصور کیجئے، جو قرآن، جس نے قرآن، صاحب قرآن کے والدین کے ساتھ اعزاز اکرام کا معاملہ کیا جائے گا تو حافظ کو قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور جس وجہ سے ان لوگوں کو مقام و مرتبہ ملا وہ قرآن ہے، تو اس قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ بندے، یہ قوم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، یہ قوم دنیا کے اندر سربلند رہے گی، اس کی حکمرانی رہے گی، پوری قوم اس کے تابع ہو جائے گی، اس کی بات مانے گی، عزت کرے گی۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو ایک رسمی چیز بنا لیا، قرآن کریم کو تو ہم نے رسماً ادا کرنے کی چیز بنا لی، قرآن کو قرآن کھانے پڑھنے کی چیز بنا لیا، قرآن کو گندا تعویذ کی ہم نے چیز بنا لی، قرآن کو ہم نے یہ سمجھا اگر کوئی بندہ مر رہا ہے، اس کی موت جلدی نہیں ہو رہی ہے، قریب المرگ ہے، تو کسی حافظ جی کو، امام صاحب کو بلا لو اور سورہ یاسین پڑھ دے تو جلدی سے اس کی موت ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم نے قرآن کو بنایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس زمان، سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ اگر کسی اسلام کے دشمن کٹر پنتھی سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہا ہوگا، اسلام کو برا بلا کہہ رہا ہوگا، اور ہمارے اس سے معاملات ہوں گے، کاروباری رشتہ ہوگا، تو ہم بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، غلط ہے، یہ مولوی کہتے ہیں جو غلط ہے، یہ قرآن کہتے ہیں اسلام میں ایسا ہوتا کہ ہاں اب ہم نہیں جانتے، سب بتاتے ہیں لیکن ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ جب ہم اس کے ہاں میں ہاں اگر نہ ملائیں گے تو کاروباری سسٹم ہے، نظام ہے، ہمارا بگڑ جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ، عقیدت اور توحید کا رشتہ ہم نے جوڑا نہیں۔ ہمارے دل کے اندر اصل توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہمارے اندر۔ اگر پکا ایمان ہوتا تو اپنا ہم عقیدہ اللہ کی ذات سے وابستہ کرتے کہ یہ تو ایک وسائل ہے، لیکن رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک صاحب جماعت گئے ملیشیا، چھوٹی سی اس کی دکان، ریڑھی لگاتا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا۔ پوچھا کہ آپ نے اتنی دور خدمت کی، دعوت کا کام کیا،
آپ ساؤتھ افریقہ بھی گئے, آپ ملیشیا بھی گئے, انڈونیشیا بھی گئے, بنگلہ دیش گئے, اتنا پیسہ آیا کہاں؟ تو بندہ کہنے لگے بس اسی ٹھیلے سے. تو کہنے تو بہت چھوٹا ہے ٹھیلا, اس سے کیسے پہنچ سکتے؟ تو بند میں نہیں بات آتی. تو کہنے لگے میرا ٹھیلا تو چھوٹا ہے لیکن دینے والا چھوٹا تھا تھوڑے نہیں. جو دیتا ہے اس کا خزانہ بہت بڑا, کبھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی, مانگ کر تو دیکھو. تو اس کا ذات, اس کا یقین اللہ کی ذات سے وابستہ. آج ہمارا یقین اللہ کی ذات سے وابستہ نہیں ہے بلکہ وسائل سے وابستہ ہے. اگر ہمارے وسائل بند ہونے لگتے ہیں تو ہم فوراً جو ہے پریشان ہوتے ہیں. علماء سے رشتہ ناتا اپنا توڑنے لگتے ہیں, مسجدوں سے ناتا توڑنے لگتے, مدرسوں سے رشتہ ناتا ہم توڑنے لگتے ہیں. اور پھر آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ, کہ قرآن تو باقی نہیں رہے گا, صرف کیا رہے گا؟ رسم رواج رہ جائے گا. آج صرف قرآن خالی گھر میں پڑھائی جا رہی ہے لیکن گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم فی المقابر, کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو ویران نہ کرو. کیا مطلب؟ کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت جاری رکھنا, اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم دینا, اپنے گھر کی خواتین, بڑے بوڑھے بچے ہر حال میں اپنے گھر میں اللہ کے کلام سے آغاز. آج تو قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے اور پھر یہ امت مسلمہ زبوں حالی اپنا رونا رو رہی ہے کہ آج ہم ترقی نہیں کر رہے, آج ہم ذلیل ہیں, آج ہم رسوا ہیں, آج ہمارے آسیبی اثرات ہیں گھر پر. آپ جی دعا تعویذ کر دیجئے. اللہ کے قرآن پر, اللہ کے کلام پر ہمارا یقین نہیں اٹھ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر کے اندر معوذتین پڑھتا ہے وہ اس کے گھر کے اندر کبھی جو ہے آسیبی اثرات نہیں آ سکتے. جو سورہ بقرہ کی اپنے گھر کے اندر تلاوتیں کرتا رہتا ہے اس کے گھروں میں کبھی جن اور شیاطین کا سایہ نہیں ہوگا. جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا, سورہ طٰہٰ پڑھتا رہے گا, سورہ یاسین پڑھتا رہے گا, اس کے گھر کے اندر بیماری نہیں آئے گی. اور جو سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا اس کے گھر کے اندر کبھی مفلسی نہ ہوگی. لیکن ہم کو فرصت کہاں؟ ہم نے اپنے گھر کے اندر اور اپنے دلوں کو بھی, نبی نے فرمایا لیس فی شیء لیس فی جوفہ شیء من القرآن, کہ جس کے دل کے اندر اگر قرآن کا حصہ نہ ہو کل بیت الخرب, وہ دل بالکل ویران گھر کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل سب پریشان ہیں, کوئی اٹیک کے بیمار ہوتے ہیں, کوئی بی پی کی بیماری, سب بڑھ رہی. آج ہم نے قرآن کو اپنے گھر کی زینت بنا دی اور ہر وقت موبائل ہمارے گھر کے چھوٹے ہو بڑے ہو عورتیں ہر وقت سیریل میں لگے رہے. پھر ہم پریشانی کا رونا روتے, کہتے ہمارے گھر سے مفلسی نہیں جا رہی, ہم قرضے میں لدے ہوئے, ہمارے گھر سے پریشانی نہیں جا رہی ہے, ہم بہت پریشان رہتے. کوئی نہ کوئی جن اور شیطانوں کا ہمارے گھروں پر ان سب کا اثرات رہتا ہے. لیکن جب سے ہم نے اپنے گھر کو قبرستان بنا لیا, ویران بنا لیا, جب کوئی چیز ویران ہوتی تو اس میں شیطان تو رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم فی المقابر, کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, ویران نہ کرو, اس میں اللہ کی تلاوت جاری رکھیے. تو قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑ دیا ہم ذلیل و خوار ہو گئے بحیثیت قوم کے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے تو اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا. آپ قرآن نہیں پڑھتے اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا. آپ کے گھر میں قرآن تعلیم نہیں تو آپ کے اوپر عذاب آئے گا. بلکہ بحیثیت قوم پوری قوم پر اس کا اللہ کا عذاب آئے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے پوری قوم کو عزتیں عطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ صحابہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تھا، پوری دنیا کے اندر چھا گئے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد